السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے وہ ہے، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ دور ہو، دفع ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا اردو میں، تو اپنی اپنی زبانوں میں جو کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کہیں گے، جو فصیحہ ہے اس میں کہتے ہیں ابتعد عنی یا ابعد کے معنی بہت سے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اسے دور کر دو یا خود دور ہو جاؤ۔ خوز بول چال میں کہتے ہیں، اور انگلع بھی بولتے ہیں، لیکن یہ جو انگلع اور خوز وغیرہ ہے یہ جو بول چال میں بولے جاتے ہیں، تو انگلع جو ہے یہ دفع کے لیے بولتے ہیں نا، دفع ہو، لیکن یہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے الفاظوں کو زیادہ ہم نے اپنی زبان پہ چڑھانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب یہ زیادہ نہیں بولنا ہے ہم نے، کیونکہ اس سے جو ہے نا انسان کی اخلاقیات میں کمی آتی ہے۔ تو ہم کہیں گے خوز، ٹھیک ہے، خوز، خود نہیں، خود کا مطلب ہے پکڑو، وہ ذال سے ہوتا ہے، یہ زا ہے، ٹھیک ہے۔ خوز کا مطلب ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف ہو جاؤ، اس طرف ہو جاؤ وغیرہ، جیسے کہتے ہیں نا سامنے سے ہٹ جاؤ، جیسے ہٹ جاؤ کے لیے بھی بولتے ہیں۔ اور ابعد جو ہے اور ابتعد عنی، تو یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں کس کے لیے؟ دور ہو کے لیے، یعنی دور ہو، دفع ہو، ہٹ جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ ابتعد عنی، ابعد، خوز، انگلع وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو انگلع جو ہے اس سے بچنا ہے، یہ زیادہ ہم نے استعمال نہیں کرنا۔ آپ کو بتا دیا کہ اخلاقیات کے اسباق کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے نہیں پتا، تو جو توڑ پھوڑ کر بولتے ہیں، جو عام لوگ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں معافی معلوم، کچھ کہتے ہیں معافی معلوم، کچھ کہتے ہیں معافی معلوم، کچھ کہتے ہیں معافی معلوم۔ تو اس کے لیے ہم کہیں گے معرف یا مدری، معرف دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو موقع محل پہ الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے ہم نے۔ تو معرف جو ہے زیادہ چلتا ہے، معرف نہیں پتا مجھے، میں نہیں جانتا، معرف، ٹھیک ہے۔ لا اعرف فصیحہ ہے، اور بول چال میں ہم کہتے ہیں معرف یا مدری، معرف مدری۔ تو یہ اصل میں ہے لا ادری، لا اعرف، لا ادری، لیکن ہم بول چال میں بولتے ہیں معرف مدری۔ انت مائی جی جو عام لوگ بولتے ہیں توڑ پھوڑ کر، یہ استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا مت آؤ، تو ہم کہیں گے لا تی یا لا تیجی، لا تیجی، ٹھیک ہے، لا تی یا لا تیجی، مت آؤ۔ اور آؤ کا لفظ جو ہے وہ الگ ہے، کیونکہ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم لا ہٹائیں گے اور کہیں گے تی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم نے یہ نہیں سوچنا جیسے ہم گوگل کے لیے سوچتے ہیں کہ گوگل میں اگر ایک لفظ ہٹاؤ گے تو باقی کا معنی وہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ تی کا مطلب ہے تو آتا ہے، تو آتا ہے یا آئے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن لا تی کا مطلب کیا ہے؟ نہیں آنا، مت آنا۔ تو لا تی کا مطلب ہے مت آنا، مت آؤ۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ آؤ تو ہم کہیں گے تعال۔ اور کچھ لہجوں میں بولتے ہیں اجی، یلا اجی، تو اجی بھی بولتے ہیں کہ آ جاؤ۔ تو ہم اردو میں جو کہتے ہیں نا آ جاؤ، اس کے لیے بھی بولتے ہیں اجی۔ تو تعال جو ہے وہ عام ہے، بہت استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، سارے سمجھتے ہیں۔ تو اس کا برعکس لفظ ہے لاتی، نہیں آنا، مت آنا۔ انت لیش مائی جی، توڑ پھوڑ کر بولنا، ٹھیک ہے، توڑ پھوڑ کر جو بولتے ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں بولنا، ہم نے صحیح لفظ استعمال کرنا ہے۔ کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے، آپ کے لیے میں نہیں بول رہا تم کیوں نہیں آئے۔ تم کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے انسان کو آپ بول رہے ہو، آپ سب کے لیے بول رہے ہو، تو اس لیے میں نے تم لکھا، ورنہ آپ اکیلے انسان کو بھی آپ بول سکتے ہو۔ تو اردو کا ادب تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں بھی الفاظ بہت آداب ہیں، اردو میں بھی، اردو ثقافت میں، اور ہمارا جو اردو ادب ہے اس میں بھی بہت سے الفاظ اور گرامر ہمارا بہت سٹرونگ ہے اردو کا۔ لیکن ہم چونکہ یہاں پہ عربی کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ بتانا ہوں آپ کو صرف کہ تم جو ہے میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اکیلے انسان کے لیے ہم بولتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے لیش مایت، تم کیوں نہیں آئے، یعنی ایک انسان کو آپ کہہ رہے ہو لیش مایت، آپ کیوں نہیں آئے، یعنی تم سامنے والے جو انسان ہو، ایک انسان ہو، تم کیوں نہیں آئے۔ یا اگر ہم لڑکی سے کہتے ہیں، عورت سے کہتے ہیں، ہم کہیں گے لیش مایتی،
لیش مائی تھی، ٹھیک ہے، اگر لڑکی کے لیے عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ہم مرد کے لیے بول رہے ہیں، سامنے ایک آدمی ہے، لیش مایت، لیش مایت، ہم نے اس کو میت نہیں بولنا ہے، وہ الگ الفاظ ہوتے ہیں، صرف تھوڑی سی حرکت دینے سے جو ہے نا الفاظ پورے بدل جاتے ہیں. لیش مایت، مایت. انت ما فی کلام، یہ نہیں بولنا ہم نے کیا بولنا ہے؟ لا تتکلم، لا تتکلم، مت بولو، مت بولو. لا ترمس، جو بول چال ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ لا ترمس، لا ترمس، چائے والا ترمس نہیں، بول چال میں رمسا جو ہے وہ بول چال کو بولتے ہیں. لا ترمس، بات نہیں کرو، مت بولو. لا تتکلم یا لا ترمس. انا یائی یا انا یایا، یا انا یائی یا انا یایا. انا یائی کا مطلب میں آ رہا ہوں، انا یایا میں آ رہی ہوں. یائی کیونکہ اس میں آخر میں جو یا ہے، آخر میں جو یا ہے، چھوٹی یا جو لکھی ہے، اور اس طرف دوسری طرف جو ہے یا، اور آخر میں گلتا ہے، تو گلتا سے پہلے جو یا ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ آ رہا ہوں یا رہی ہوں، یعنی آئے نہیں ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں لیکن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انا یائی، انا یایا، یعنی آپ گھر پہ ہیں، کہیں پہ ہیں، کسی نے آپ سے کہا کہ آ جاؤ، آپ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں یا میں آ رہی ہوں، تو یہ استعمال ہوتا ہے جملہ انا یائی، انا یایا. یا اگر انا نہ بھی بولیں تو چلے گا، یا یائی، یا تو دو بار بھی بولتے ہیں. اگر انا نہ بولیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بول رہے ہیں ان کو کہ میں آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں. یا ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا آ رہا ہوں بھائی، آ رہا ہوں، تو ہم کہیں گے یائی، یائی، یا دو بار بولیں، ایک بار بولیں چلے گا، انا نہ بھی بولیں تو چلے گا. ہو یائی، ہی یایا. یائی اور یایا تو سیم ہے، پچھلے جملے میں بھی یہی تھا اور یہاں بھی سیم ہے، لیکن شروع والا جو انا تھا وہ ہو میں اور ہی میں بدل گیا. تو ہو اور ہی، تو ہو جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ آدمی، اور ہی وہ عورت. ہم ہوا یا ہیا بول چال میں نہیں بولتے، فصیحہ میں بولا جاتا ہے. ہم نے واو کے اوپر کوئی زبر زیر نہیں لگانا، ہم نے واو کو جو ہے ساکن پڑھنا ہے، جیسے ہو یا ہی، ہو یائی، ہی یایا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس پہ ہم نے کوئی بھی حرکت نہیں دینی، زبر زیر پیش نہیں پڑھنا ہوتا، اس پر ہم نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے. تو ہو یائی، ہی یایا، وہ آ رہا ہے یا وہ آ رہی ہے. ہو یائی، ہی یایا، یا. ہم یا انتو یا نحن، یائین. تو یائین جو ہے سب کے لیے استعمال ہوگا. ہم وہ سب، ہم. انتو، انتو آپ لوگ، آپ سب. نحن ہم سب، نحن، ٹھیک ہے. ہم یا انتو یا نحن یائین. ہم، انتو، نحن یائین. ہم یائین وہ آ رہے ہیں، یعنی وہ سب آ رہے ہیں. انتو یائین آپ سب آ رہے ہو. نحن یائین ہم سب آ رہے ہیں. تو اس میں مذکر یا مؤنث جو بھی ہو، مل کر ہوں، سب ہوں، تو یہ سب کے لیے استعمال ہوگا اس طرح. اور بول چال میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر صرف عورتیں ہیں، مذکر اس میں نہیں ہے، تب بھی ہم جو ہے نا صیغہ مذکر کا استعمال کریں گے، یہی استعمال ہوگا. ہم یائین، ٹھیک ہے، ہم یائین، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، الگ الگ بیٹھے ہوں، سب بیٹھے ہوں، تو بول چال میں بولا جاتا ہے. ہم یائین، انتو یائین، نحن یائین. ہو یا ہو ایجا وہ آیا. ہو یا بھی بولیں تو چلے گا. آپ کو بتایا تھا کہ سیاق و سباق کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، جملے میں جب یہ آئے گا تو ہمیں سمجھ آئے گی. تو اگر اس میں ہم صرف یہی کہتے ہیں نا یا، تو کسی کو سمجھ زیادہ نہیں آئے گی کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کون آیا، کیا ہوا، کیا کون. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہو یا وہ آیا. اگر کسی نے آپ سے پوچھا نا کہ فلان کہاں ہے، تو ہم کہیں گے ہو یا اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ آ گیا یا نہیں آیا، ہم کہیں گے یا آ گیا. یا اگر ہم کہتے ہیں کہ ایجا، ٹھیک ہے، ایجا، تو ایجا بھی بولا جاتا ہے، استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ. لیکن یہاں پہ جو ہے نا UAE میں ہم کہتے ہیں ہو یا وہ آیا، وہ آیا. یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہی یت، یا ہم کہتے ہیں ایجت، عزت نہیں، ایجت، یعنی وہ آئی. ہی یت وہ آئی. ہی یت، ہو یا ہی یت،
ہو ایجا ہی ایجد، یا اس کو بولتے ہیں کہ ہو جا جا بھی بولتے ہیں، اور ہی جت، ٹھیک ہے، جت، ایجت یا جت یا یت بولا جاتا ہے۔ انا یا انت کے لیے ہم بولیں گے یت، میں آیا یا میں آئی یا تو آیا، ٹھیک ہے، ان تینوں صیغوں کے لیے آتا ہے یت۔ انا یت، میں آیا، انت یت، تو آیا، انا یت، میں آئی۔ تو میں جو ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث دونوں سیم ہے، دونوں کے لیے انا آتا ہے، لیکن انت یہ صرف مذکر کے لیے آتا ہے، کیونکہ بول چال میں انتی مؤنث کے لیے آئے گا، انتی، تو اس لیے میں نے اس کو الگ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، تین صیغے ہیں، انا اور انت میں تین صیغے ہیں۔ انا میں آیا یا میں آئی، انت تو آیا، یت۔ اگر ہم انا نہ بھی بولیں یا انت نہ بھی بولیں تو سیاق و سباق کو دیکھ کے ہم صرف یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یت۔ انتی یتی، تو آپ کو بتایا کہ اس صیغے سے میں نے اس کو الگ کر دیا، کیونکہ اس میں آخر میں چوٹیاں آتی ہیں۔ لکھنے میں ہم لکھتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے، لیکن اگر ہم جو ہے نا فصیحہ کی طرف جاتے ہیں اور جو مخاطب ہوتا ہے اس کو ہم پکارتے ہیں تو آخر میں جو تا ہے اس کے بعد یا نہیں آتی، صرف کسر آتی ہے، زیر آتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ زیر زبر وغیرہ نہ بھی لگائیں تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو ہم کہتے ہیں انتی جئتی، لیکن یہاں پہ ہم سمجھانے کے لیے بول چال میں بول رہے ہیں، ہم کہیں گے انتی یتی۔ تو یہ جو آخر میں چھوٹی یا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہے، ورنہ لکھنے میں اس طرح ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح لکھنے میں ہم صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انت یت۔ تو آخر میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ سیاق و سباق کیا ہے اور یہ ہم کس کو پکار رہے ہیں یا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات دے دیں۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔